بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 48 ہے، جس کا عنوان ہے اجارہ داری۔ چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اجارہ داری سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم اجارہ داری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو گویا کہ آج کا سبق حصہ دوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اجارہ داری کی تعریف کی تھی، یعنی اجارہ داری کا ہم نے مفہوم پڑھا تھا کہ اجارہ داری کہا کسے جاتا ہے، اور مختلف ماہرین معاشیات کی نظر میں اجارہ داری کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اجارہ داری کی اور دوسرے جو نظام معیشت ہیں ان کا آپس میں ہم نے ایک موازنہ پیش کیا تھا، ان کا آپس میں ایک تقابل کیا تھا، اور بالخصوص جو اسلامی معاشی نظام میں اجارہ داری ہے اور جو دوسرے نظام ہیں ان میں جو اجارہ داری ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیل ہم گفتگو کرائے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں اجارہ داری کے فوائد، اجارہ داری کے ثمرات اور اس کے نقصانات وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اجارہ داری کے فوائد و اثرات دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ یا پہلی بات جو اس کے فائدے میں جاتی ہے یا اس کا جو معاشرے پر اثر ڈالتی ہے وہ ہے مستحکم قیمت۔ چونکہ اس نظام میں اجارہ داری میں ایک ہی کمپنی کو، ایک ہی ادارے کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے مارکیٹ پر، اس لیے مارکیٹ میں پھر آئے دن قیمتیں نہیں بدلتی، بلکہ قیمتیں مستحکم رہتی ہیں اور مستقل طور پر ٹھہری رہتی ہیں، کیونکہ ایک ہی ادارے کی اجارہ داری ہے اور اس نے جو طے کر دیا ہے وہی چل رہا ہے بس۔ اور طلب و رسد میں بھی وہ چونکہ وہ اس نے توازن رکھا ہوا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتنا میں نے پیدا کرنا ہے، کتنی پروڈکشن تیار کرنی ہے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے، تو اس طریقے سے پھر قیمت مستحکم رہتی ہے، طلب و رسد میں توازن رہتا ہے، اور قیمت پر مکمل طور پر اسی ایک ادارے کا جو کہ آجر ہے، اجارہ دار ہے، اس کا کنٹرول رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک فائدہ اور ایک اثر اس کا لاگت میں کفایت کا ہوتا ہے، کیونکہ جو ادارہ یا جو کمپنی اجارہ دار بن چکی ہے، آجر بن چکی ہے، اس کا کوئی رقیب تو موجود نہیں ہے، اس کا کوئی حریف، اس کا کوئی دشمن، اس کا کوئی مد مقابل تو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ جب اس کے بالمقابل کوئی اور کمپنی نہیں ہے تو پھر اس کو اس پروڈکشن کی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قسم کے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے لاگت کے یہ تمام اخراجات جو ہیں وہ بچ جاتے، تو یہ ایک اجارہ داری کا فائدہ ہوتا ہے آجر کا۔ ایسے ہی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری آمدنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ اجارہ دار جو کمپنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کاروبار ایک بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جو چیزیں وہ پیدا کرتی ہے کمپنی، جو پروڈکشن تیار کرتی ہے، تو حکومت کی طرف سے اس پروڈکشن پر کئی قسم کے ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں، اور جب ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو ٹیکسوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے سرکاری آمدنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک اجارہ داری کا فائدہ ہوتا ہے یا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک فائدہ تحقیق و جستجو کا بھی ہوتا ہے، چونکہ جو اجارہ دار کمپنی ہوتی ہے یا ادارہ ہوتا ہے وہ اپنی پیداواری استعداد کو بڑھانے کے لیے تحقیقات پر بھی توجہ دیتا ہے اور تحقیقات کرواتا ہے، تحقیق کے جستجو میں رہتا ہے، اور جب تحقیق کرتا رہتا ہے تو پھر معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، نئی نئی دریافتیں سامنے آتی ہیں، اور الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ معاشرے کو ہو رہا ہوتا ہے، عوام کو ہو رہا ہوتا ہے، کہ عوام کے لیے سہولتیں اور عیاشیوں کے جو ٹولز ہیں وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو اجارہ دار کمپنی ہوتی ہے اس میں تحقیق و جستجو کی کیفیت ہوتی ہے، اور یعنی یہی اس کا ایک فائدہ ہے کہ تحقیق کا سلسلہ رکتا نہیں، جمود پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تحقیقاتی کام جاری رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور فائدہ اس کا خطرات برداشت کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، چونکہ جو بھی کمپنی یا جو بھی ادارہ اجارہ داری قائم کرتا ہے تو اس کے پاس معاشی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس پیچھے بیک گراؤنڈ میں دولت زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی معاشی حالات میں کوئی تغیر اور تبدل آئے
تو پھر وہ تغیر اور تبدل جو معاشی ہوگا وہ اس کمپنی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوگا جتنا کہ دوسری کمپنیوں پر ہوگا۔ یعنی کبھی بھی کوئی سرد بازاری کی صورت پیدا ہو جائے یا اس طرح کی کوئی اور قحط کی سی صورت پیدا ہو جائے، خام مال نہ ملے، تو ایسی صورت میں جو دوسری کمپنیاں خسارے میں جائیں گی ان کی نسبت یہ اجارہ دار کمپنی جو ہے یہ خسارے میں نہیں جائے گی۔ اس کے اندر خطرہ برداشت کرنے کی ایک خاص قسم کی طاقت موجود ہوگی، یعنی یہ ایک محفوظ پوزیشن میں ہوگی، جبکہ دوسری جو کمپنیاں ہوں گی وہ غیر محفوظ صورتحال کا سامنا کر رہی ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ اس کے کچھ فوائد تھے یا اچھے اثرات تھے جو معاشرے پر ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کے کچھ نقصانات دیکھتے ہیں کہ اجارہ داری کے جو کچھ نقصانات ہوتے ہیں یا معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اس کے منفی پہلو موجود ہیں وہاں پر اس کے فائدے بھی موجود ہیں، یعنی مثبت اثرات بھی موجود ہیں، اور جہاں مثبت اثرات موجود ہیں وہاں پر برے اثرات بھی ہیں، یعنی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو نقصان یا برا اثر معاشرے پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صارفین کی پسند سے غفلت۔ چونکہ جو اجارہ دار کمپنی یا فرم ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے چیز تیار کرتی ہے، اس میں افراد کی اور عوام کی پسند یا ناپسند کو وہ نہیں دیکھتی، بلکہ وہ اپنی پسند کو یا اپنے مقاصد کو مد نظر رکھ کر چیز تیار کرتی ہے۔ اس میں عوام کا اور افراد کا شوق نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ کمپنی کا شوق دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا نقصان ہے۔ ایسے ہی دوسرا نقصان اس کا نئی فرموں کی حوصلہ شکنی کی صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ جو کمپنی جو ادارہ اجارہ داری اختیار کر لیتا ہے، مارکیٹ میں آجر بن جاتا ہے، وہ کسی دوسری اور کسی نئی فرم کے داخلہ کو برا سمجھتا ہے، وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے نفرت اور حقارت والا رویہ رکھتا ہے، اس کو نیچا ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے جو دوسری نئی فرمیں ہوتی ہیں، نئی کمپنی ہوتی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو اس دوسری نئی کمپنیوں کو مارکیٹ میں آنے سے اور ان کو بھگانے سے روکتا ہے اور ان کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ جائز ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نقصان ہے اس کا اجارہ داری کا۔ ایسے ہی ایک اور نقصان ناہموار تقسیم دولت ہے۔ چونکہ جو اجارہ دار کمپنی ہوتی ہے یا اجارہ دار شخص ہوتا ہے اس کے پاس پہلے ہی مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی اجارہ داری کی وجہ سے مزید سرمایہ اکٹھا کر لیتا ہے، اور جب اس کے پاس پہلے بہت سا موجود ہے پھر اس نے بہت سا نفع اکٹھا کر لیا تو یوں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اور قوم کا اور ملک کا ایک بہت بڑا حصہ دولت کا اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، وہ اپنے تجوریوں میں بھر لیتا ہے، جس کی وجہ سے عوام اکثر غربت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہاں پر بھی کئی خاندان جو ہیں وہ اجارہ دار بن بیٹھے ہیں، ان کے پاس سرمایہ موجود ہے، جس کی وجہ سے عوام کو غربت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، چونکہ اجارہ داریاں قائم ہیں اور نفع سارا وہی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، چند خاندان، چند لوگ جو اجارہ دار بن بیٹھے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا نقصان ہے کہ ناہموار تقسیم دولت ہونا شروع ہو جاتی ہے، برابر نہیں ہوتی کہ غریب کو غریب کا حق دیا جائے، امیر کو امیر کا۔ ایسے ہی ایک اور نقصان اس اجارہ داری کا بے روزگاری کی کیفیت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ اجارہ دار کمپنی جس کو چاہے گی روزگار دے گی اور جس کو چاہے نہ دے، تو اکثر لوگوں کو وہ روزگار نہیں دیتی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک کمپنی سارے لوگوں کو روزگار میسر نہیں کر سکتی، سارے لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی، تو اس لیے بے روزگاری کی سی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اور اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ سیاسی خطرات کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے، چونکہ جو اجارہ دار کمپنیاں ہوتی ہیں مالی لحاظ سے وہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، تو ان کی مضبوطی حکومت کے لیے ایک خطرے کا الارم ہوتا ہے، چونکہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات کے موقع پر بڑے بڑے سیاستدانوں کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مالی مدد کرتا کون ہے؟ یہی اجارہ دار کمپنیاں یا اجارہ دار افراد کرتے ہیں۔ جب اجارہ دار افراد کی اعانت سے، ان کی مدد سے سیاستدان آگے آتے ہیں، جب وہ حکومت سنبھالتے ہیں تو حکومت سنبھالتے ہی وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ان اجارہ دار کمپنیوں کو
یا ان افراد کو بلا جواز مراعات دینے لگے، ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ گرنے لگتی ہے اور ملک کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سیاسی خطرہ بھی ہوتا ہے اجارہ داری کا، جو کہ بلا جواز ملک کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور ملک کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اجارہ داری کا ایک اور نقصان ترقی میں رکاوٹ کی صورت میں سامنے آتا ہے، چونکہ جو اس کے مخالفین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اجارہ داری کی وجہ سے جو معیشت کا پہیہ ہے یہ روا دوا نہیں رہ سکتا، اور معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ یا تو رک جائے گی یا کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اس کا نقصان ہے کہ جی اس کی وجہ سے ترقی جو ہے معیشت کی وہ رک جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور نقصان بے جا خرچ کی صورت میں سامنے آتا ہے، قومی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ کیونکہ اجارہ دار جو ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بلا وجہ جو ہے ملک کی معیشت پر بوجھ پڑتا ہے اور بلا وجہ جو ہے ملک کے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بے جا فضول خرچی کی صورت میں بھی اس کا نقصان سامنے آتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، وہ آپ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اجارہ داری کے فوائد اور اجارہ داری کے نقصانات پر گفتگو کی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں معاشرے کو، ملک کو اور عوام کو، اور اس کے نقصانات کیا برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تفصیل ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ معاشی اجارہ داری سے کیا مراد ہے؟ پچھلے سبق میں بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل بیان کریں، یہ ہو چکا ہے۔ معاشی اجارہ داری کے محرکات و نقصانات کا جائزہ لیں، تو یہ سوال کی شق جو ہے یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ اس سوال کا جواب یا سوال کے اس حصے کا جواب آج کے اس سبق میں ہو چکا ہے۔ نیز اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کریں، تو اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 49 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور اجارہ یعنی کرایہ اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔